اسرائیلی جیٹ طیاروں نے جنوبی لبنان کے 10 سے زائد قصبوں کو نشانہ بنایا ہے کیونکہ آبنائے ہرمز کے قریب بحری جھڑپوں کے باوجود ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی برقرار ہے۔ اسرائیل نے ہفتے کے روز جنگ بندی کے باوجود حملوں کی لہر میں کم از کم 24 افراد کو ہلاک کر دیا جو گزشتہ ماہ نافذ ہوا تھا۔ سیکورٹی حکام کے مطابق ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے شمال مشرق میں واقع اوتوری صوبے میں مسلح باغیوں کے حملے میں کم از کم 69 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 30 سال سے زیادہ عرصے سے معدنیات سے مالا مال مشرقی DRC مختلف مسلح گروہوں کے لیے میدان جنگ بنا ہوا ہے جو اپنی کئی بارودی سرنگوں پر کنٹرول کے لیے کوشاں ہیں۔ کاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق شام کے عبوری صدر احمد شارع نے حکومتی تبدیلیوں کے سلسلے کا اعلان کیا ہے جس میں اپنے بھائی کو صدارتی دفتر کا سربراہ مقرر کرنا بھی شامل ہے۔ اس شعرا نے حمص کے سابق گورنر عبدالرحمن بدر الدین العامہ کو صدارت کے لیے سیکرٹری جنرل مقرر کیا۔ یہ عہدہ اس سے قبل شارع کے بھائی مہر کے پاس تھا، ایک ایسی تقرری جس پر اقربا پروری کے الزامات لگے تھے۔ ہارورڈ پر مبنی ایک بڑے پیمانے پر مطالعہ نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ بلیو بیریز کا باقاعدگی سے استعمال بوڑھے بالغوں میں سست علمی عمر اور بہتر دماغی صحت سے منسلک ہو سکتا ہے۔ نرسوں کے ہیلتھ اسٹڈی میں 16,000 سے زیادہ خواتین کے طویل المدتی ڈیٹا کا تجزیہ کرنے والے محققین نے پایا کہ بلیو بیریز اور اسٹرابیری کا زیادہ استعمال کرنے والوں میں علمی کمی کی شرح ان لوگوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہوئی جنہوں نے کم یا کچھ نہیں کھایا۔ جامشورو ضلع کے نوری آباد تھانے کی حدود میں M9 موٹر وے پر کمانڈر سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے قریب کراچی بندرگاہ سے سیالکوٹ تیل لے جانے والا ٹرک چھین لیا گیا۔ گج ٹرانسپورٹ کمپنی کے مینیجر ساجد جمیل نے ہفتہ کے روز نوری آباد تھانے میں FIR درج کرائی جس میں بتایا گیا کہ ٹرک خوردنی تیل سیالکوٹ لے جا رہا تھا لیکن اسے 7 مسلح افراد نے لوٹ لیا جو ڈبل کیب میں سفر کر رہے تھے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ PTCL نے صارفین کو اپنی سب میرین کیبلز میں سے ایک میں خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے طے شدہ دیکھ بھال کی سرگرمی سے آگاہ کیا ہے۔ مرمت کا کام جو انٹرنیشنل کیبل کنسورشیم کے ذریعے کیا جائے گا 11 مئی 2026 کو شروع ہونے والا ہے اور توقع ہے کہ یہ 18 مئی 2026 تک جاری رہے گا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی PFA نے لاہور کے مختلف علاقوں میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرتے ہوئے 8 فوڈ یونٹ سیل کر کے 50 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کر دیے۔ فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر 5 آؤٹ لیٹس پر 7 لاکھ اور بڑی مقدار میں بوسیدہ اور میعاد ختم ہونے والی اشیاء خوردونوش کو ضائع کرنا۔ ڈائریکٹر جنرل سعید موسیٰ رضا کی ہدایت پر انفورسمنٹ ٹیموں نے اقبال ٹاؤن، اندرون لاہور، ملتان روڈ اور ملحقہ علاقوں میں آپریشن کیا۔ مہم کے دوران 11 فوڈ یونٹس کا معائنہ کیا گیا جن میں سے 8 کو حفظان صحت اور حفاظت کی سنگین خلاف ورزیوں پر سیل کر دیا گیا۔ اسرائیل نے اتوار کے روز غزہ جانے والے ایک فلوٹیلا سے پکڑے گئے 2 غیر ملکی کارکنوں کو ملک بدر کر دیا جس میں ان کی نمائندگی کرنے والے ایک حقوق گروپ نے اسے ایک شہری مشن پر تعزیری حملہ قرار دیا۔ فلسطینی نژاد ہسپانوی شہری سیف ابو کیشیک اور برازیلی تھیاگو ایویلا 30 اپریل کو یونان کے ساحل کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی بحریہ کے ذریعے روکے گئے فلوٹیلا پر سوار درجنوں کارکنوں میں شامل تھے۔ سنا اپنے جوان بیٹے کے ساتھ تھانے کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑے اس خوف سے کونپ رہی تھی کہ اگر وہ اندر گئی تو لوگ کیا کہیں گے۔ 26 سالہ لڑکی کو 4 سال تک گھر میں جسمانی، جذباتی اور مالی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اب اس کا شوہر ان کی نجی ویڈیوز لیک کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ جس چیز نے اسے روک رکھا تھا وہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا خوف نہیں تھا بلکہ ایک جملہ تھا جو اس نے ساری زندگی سنا تھا: شریف لڑکیاں تھانے نہیں جاتی، اچھی لڑکیاں تھانے نہیں جاتے۔ کی پبلک ہیلتھ ایجنسی نے کہا کہ ہسپانوی جزیرے ڈینی رائف پر اتوار کے روز جہاز کے متوقع لنگر انداز ہونے سے پہلے ایک مہلک ہنٹا وائرس کی وبا کا شکار ہونے والے کروز جہاز کے تحاز کے تمام مسافروں کو ایک ہائی رسک رابطے سمجھا جاتا ہے۔ یورپی مرکز برائے امراض کے ایک حصے کے طور پر کہا اور کنٹرول نے ہفتہ روز اپنے تیز سائنسی مشورے کے ایک حصے متفرقہ ممالک کی طرف سے خصوصی طور پر منظم کردہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے خود کو قرنطینہ کے لیے واپس بھیجا جائے گا، نہ کہ باقاعدہ تجارتی پروازوں کے ذریعے۔
وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 2 غیر ملکی کارکنوں کو ملک بدر کر دیا ہے جنہیں بین الاقوامی پانیوں میں غزہ جانے والے ایک فلوٹیلا سے اغوا کیا گیا تھا۔ فلسطینی نژاد ہسپانوی شہری سیف ابو کیشیک اور برازیلی تھیاگو ایویلن درجنوں کارکنوں میں شامل تھے جو 30 اپریل کو یونانی جزیرے کریٹ کے ساحل پر اسرائیلی بحریہ کے ذریعے اس فلوٹیلا کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ اطالوی اوپن میں سورانا سرسٹیا کے ہاتھوں تیسرے راؤنڈ میں شکست کے بعد آرینا سبالینکا کی فرینچ اوپن کی تیاریوں کو دھچکا لگا ہے۔ عالمی نمبر 1 اب 2 ہفتوں سے بھی کم وقت میں شروع ہونے والے گرینڈ سلیم سے قبل انجری کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سبالینکا کو ہفتے کے روز سرسٹیا کے ساتھ ملاقات میں دیر سے علاج کی ضرورت تھی، اس سے پہلے کہ وہ گزشتہ ماہ میڈرڈ اوپن میں ہیلی بیپٹسٹ کے کوارٹر فائنل میں شکست کے بعد 3 میچوں میں اپنی دوسری شکست کے لیے 6-2، 3-6، 5-7 سے گر گئیں۔ 2020 کی دہائی کے اوائل میں بیلجیم کے سیاسی تھونٹن جیگر نے ہائپر پالیٹکس کی اصطلاح تیار کی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس دن اور دور میں سیاست ہر جگہ اور ہر چیز میں نظر آ رہی تھی، کم از کم جس طرح کی سیاست 20ویں صدی میں ہوتی تھی۔ پچھلی صدی بڑی سیاسی جماعتوں، یونینوں اور میکرو آئیڈیالوجیز کے ذریعے اور میکرو آئیڈیالوجیز کے سیاسی سرگرمیوں ماس سیاست کا دور تھے۔ کار فرما بڑے پیمانے پر سیاسی جیشر کے مطابق 1980 کی دہائی تک سیاسی زندگی موٹی اداروں کے ذریعے لنگر انداز تھی جو فرد اور ریاست کے درمیان ایک پل کا کام کرتے تھے، لیکن 1990 کی دہائی تک پوسٹ پولیٹکس نے جنم لیا اور اس کی جگہ عوامی سیاست نے لے لی۔ شان اسٹرکلینڈ نے اپنے کیریئر میں دوسری بار الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ کی 185 پاؤنڈ کی چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ خمزت چمائیوں کو تقسیم کے چیمپئن شپ شکست دے کر ایک ایسے باوٹ میں جو کبھی بھی ونٹرول کی سطح تک نہیں پہنچی، اور پنجرے کے باہر تشدد کی دھمکیاں جو دونوں جنگجوؤں نے کہ گے UFC 328 کے مرکزی مقابلے سے پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ اسٹرکلینڈ نے 2 اسکور کارڈز 48-47 سے جیتے، جبکہ چمائیوں نے ہفتہ کو پروڈنشل سینٹر میں 17,783 شائقین کے ہجوم کے سامنے 48-47 پر تیسرا اسکور کارڈ حاصل کیا۔ ایک مہلک ہنٹا وائرس کی وبا کا شکار ہونے والا کروز جہاز کینری جزائر میں ٹینیرائف میں گراناڈیلا کی بندرگاہ کے قریب پہنچا ہے۔ میری ٹائم ٹریکنگ سروس ویسل فائنڈر کے اعداد و شمار کے مطابق ڈچ پرچم والا MV ہاندیوس اتوار کو صبح سویرے ہسپانوی بندرگاہ پر پہنچا، جسے سول گارڈ کے جہاز نے لے لیا۔ بنو خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں فتح خیل پولیس چوکی پر ہفتے کی شب خودکش حملے کے نتیجے میں 15 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو نشانہ بنا کر پوسٹ پر حملہ کیا۔ اسلام آباد پاکستان میں مئی کا آغاز بڑے شرنگوں پر فوجی قیادت کے اعزاز میں بینرز اور پوسٹرز کے ساتھ ہوا، جس نے سرکاری بیان میں ملک کے دفاع کی رہنمائی کی اور گزشتہ سال بھارت کے ساتھ 4 روزہ فضائی جنگ میں قوم کو فتح تک پہنچایا۔ جمعرات کو راولپنڈی شہر کے نور خان آڈیٹوریم میں پاک فضائیہ PAF نے بھارتی طیاروں کو مار گرانے میں اپنی کامیابیوں شہر کے لبرٹی کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ جمعہ کی شام لاہور میں شہر کے لبرٹی چوک میں حکومت کے زیر اہتمام جسے پاکستان یوم کی کامیابی کا جشن متا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے مشرقی افریقہ کا دورہ شروع کر دیا ہے کیونکہ پیرس کی دھچکوں کے بعد براعظم پر اپنا اثر و رسوخ دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پر اس کی سابقہ مغربی افریقی کالونیوں میں۔ میکرون نے ہفتے کے روز مصر میں 3 ملکی دورے کا آغاز کیا جو انہیں کینیا اور ایتھوپیا بھی لے جائے گا۔ ڈاب بوئس 2 ناک ڈاؤن سے واپس آئے اور فیبیو وارڈلی کو بطور پروفیشنل پہلی وحشیانہ اور خونی شکست سے نمٹا اور مانچسٹر یونائیٹڈ کنگڈم میں ایک زبردست طول مقابلے میں ورلڈ باکسنگ آرگنائزیشن WBO کا ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ریفری ہاؤڈ فوسٹر نے آخر کار 11ویں راؤنڈ کے آغاز میں ہفتہ کو کوپ لیو ارینا میں لڑائی کے خاتمے کا اشارہ دینے کے لیے قدم رکھا۔ وارڈلی کو ناک کے پل سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، اس کی دائیں آنکھ تقریباً بند تھی۔ بنو خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں فتح خیل پولیس چوکی پر ہفتے کی شب خودکش حملے کے نتیجے میں 15 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو نشانہ بنا کر پوسٹ پر حملہ کیا۔ جیسا کہ واشنگٹن تائیوان پر ممکنہ چینی حملے کے خلاف دفاع پر بڑا خرچ کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے، جزیرے کے سب سے زیادہ بولنے والے سیاستوں میں سے ایک مخالف نقطہ نظر پر بحث کر رہا ہے: کم تصادم اور زیادہ بات چیت۔ بیجنگ میں چینی رہنما شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت سے تازہ دم
اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایسا کرنے سے چند دن پہلے تائیوان کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے سربراہ نے CNN کو بتایا کہ صرف ہتھیار تائیوان کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے۔ وائرس پھیلنے کے مرکز میں کروز جہاز ہسپانوی جزیرے ٹینیرف پہنچ گیا ہے، جہاں اس کے 147 مسافروں کے ایک احتیاط سے انتظام شدہ وطن واپسی آپریشن میں اترنے کی توقع ہے، جس میں متعدد ممالک شامل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ MV ہونڈیس جزائر کینری میں واقع گرانڈیلا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوں گے اور مسافروں کو ٹیسٹ کے بعد ان کے آبائی ممالک میں بھیج دیا جائے گا تاکہ تصدیق کی جا سکے کہ وہ علامات کے بغیر ہیں۔ صدر ولادیمیر پوتن نے تجویز دی ہے کہ یوکرین کے خلاف ان کے ملک کی جنگ ختم ہونے والی ہے اور انہوں نے امن معاہدہ پانے کی صورت میں اپنے یوکرائنی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے تیسرے ملک میں ملاقات کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ پوتن نے یہ تبصرے ہفتے کے روزنامہ نگاروں سے کیے، برسوں میں روس کی سب سے زیادہ پیمانہ واپسی پر یوکرین میں فتح کا وعدہ کرنے کے چند گھنٹے بعد۔ برین امیجنگ اسٹڈیز ایک پریشان کن حقیقت کو آشکار کر رہی ہیں۔ غیر مستحکم یا پرتشدد گھروں میں پرورش پانے والے پاکستانی بچے لڑائی سے واپس آنے والے فوجیوں کی طرح دماغی نمونے تیار کر سکتے ہیں۔ جو چیز نتائج کو مزید تشویشناک بناتی ہے وہ یہ کہ متاثرہ بچوں میں سے کسی میں بھی ذہنی عارضے کی تشخیص نہیں ہوئی تھی۔ بیرونی طور پر وہ صحت مند دکھائی دیتے تھے، اعصابی طور پر، تاہم ان کے دماغ پہلے سے ہی مسلسل چوکسی کی وقت خطرے میں کام کر رہے ہوں۔ IT جنوبی ایشیا میں پائیدار ستم ظریفیوں میں سے ایک ہے کہ گزشتہ سال مئی میں ممکنہ طور پر تباہ کن تصادم کے دہانے سے پیچھے ہٹنے کے بعد بھی ہندوستان اور پاکستان بامانی باتی کی طرف بڑھنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان ایک بامانی باتی کی طرف بڑھنے میں ناکام رہے ہیں۔ 10 مئی کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کو عقل اور عظیم ذہانت کا مظاہرہ کرنے پر مبارکباد دی۔ اس کے فوراً بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ اسلام آباد اور نگلی ایک غیر جان مقام پر وسیع مسائل پر بات چیت شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے باوجود ایک سال بعد وہ وعدے کی گئی بات چیت اب بھی مبہم ہے۔ عملیت پسندی کی مختصر فتح نے فوری طور پر مانوس، بداعتمادی، سختہ سیاسی پوزیشنوں اور اسٹریٹجک پوزیشننگ کو راستہ دیا۔ مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جن بین الاقوامی اداکاروں نے جنگ بندی میں سہولت فراہم کی تھی، بشمول خود امریکہ نے بحران کے انتظام کو ایک منظم امن عمل میں تبدیل کرنے میں بہت کم دلچسپی ظاہر کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ سال کے اسٹینڈ آف کی برسی پر دونوں ممالک کی طرف سے زبانی جنگ کے ذریعے دفاعی برتری کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ IMF کی جانب سے پاکستان کے جاری فنڈ پروگرام کے تازہ ترین جائزے کی منظوری عالمی اقتصادی عدم استحکام کے بڑھتے ہوئے ایک لمحے میں سامنے آئی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بحران کی وجہ سے توانائی کی منڈی خل پڑتا ہے، اس کا وسطیٰ کے بحران کی وجہ سے توانائی کی منڈیوں میں خل پڑتا ہے۔ پاکستان کے لیے جس کی بیرونی پوزیشن درآمدی توانائی کے جھٹکے سے محفوظ رہتی ہے، پاکستان کے لیے جس کی ادائیگیوں کے توازن کا بہت زیادہ انحصار بیرونی فنانسنگ اور ترسیلات زر کے استحکام پر ہے، نئی قسط کچھ مہلت دیتی ہے۔ جائزے کی منظوری میں کچھ شک نہیں تھا، یہ صرف وقت کی بات تھی کیونکہ اسلام آباد پروگرام کے تحت بڑے پیمانے پر ٹریک پر ہے، تاہم یہ خود بخود نہیں آیا۔ حکومت نے مبینہ طور پر 1 درجن نئی شرائط قبول کی، معاشی استحکام کی کوششوں کو ٹریک پر رکھنے کے لیے جنگ سے پہلے کے اہداف کی پاسداری کا عہد کیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 4 روزہ فوجی تصادم کے 1 سال بعد اب وقت آ گیا ہے کہ اس بات کی بہتر تفہیم پیدا کی جائے کہ کس چیز نے ہندوستان کو جارحیت کے اس سری اقدام کا ارتکاب کیا اور اسے سبق حاصل کیے جن کا استعمال مستقبل میں اس قسم کے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے معلوم کریں کہ کیوں بھارت نے 7 مئی کو پاکستان میں کئی غیر فوجی مقامات پر حملہ کیا جس میں 31 شہری ہلاک ہوئے۔ پہلی نظر میں یہ 22 اپریل کو ہندوستان کے زیر قبضہ کشمیر کے پہل لینا چاہتا تھا۔ بھارت نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے رد عمل میں پاکستان پر الزام لگایا۔ مؤخر ذکر نے واقعے کی مذمت کی اور غیر جانوں میں پاکستان پر الزام لا گیا۔ بھارت توقع کرتا ہے کہ دنیا پاکستان کے خلاف اس کے الزامات کو قبول کرے گی بغیر کسی سوال کے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک نے اپنے الزامات کی تائید نہیں کی۔ 9/11 کے بعد سے 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے بھارت نے دنیا کو ایک ناقص بیانیہ فروخت کیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز تھا۔ وہ جھوٹ اب کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکی حکام جنوبی فلوریڈا کے شہر میامی میں کشتی میں سوار ہونے والے دھماکے کی وجہ کی تحقیقات کر رہے ہیں جس میں 11 افراد زخمی ہوئے۔ میامی ڈیڈ فائر ریسکیو بٹالین کے چیف جوان ایریاس نے صحافیوں کو بتایا کہ ہنگامی عملے نے ایک مشہور سیاحتی مقام ہالور سینڈ بار پر کشتی کے ممکنہ دھماکے کی اطلاعات پر رد عمل ظاہر کیا۔
محض 10 مئی کا ہفتہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 5 روزہ فوجی تنازع کی پہلی برسی کا نشان ہے۔ یہ تنازع 22 اپریل کو بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں سیاحوں پر پہلگام حملے سے شروع ہوا، جسے نئی دہلی نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان سے جوڑا۔ راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ میں گزشتہ سال بھارت کے ساتھ تنازع میں پاکستان کی فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر تقریب جاری ہے۔ ہندوستان کے ساتھ تنازع 22 اپریل کے پہلگام حملے سے شروع ہو کر 10 مئی کو دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے ساتھ آپریشن بنیانم مارسوس کے اختتام تک کو ریاست نے مارک حق کی جنگ کہا ہے۔